تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم، KTV آفیشیل کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، آپ کے ساتھ ایک اہم خبر شیئر کرنی ہے۔ کچھ دن قبل یعنی 29 مارچ کو متحدہ عرب امارات کے اسرائیل میں موجود سفارت خانے کی جانب سے ایک افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ اس افطار ڈنر میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے نے اسرائیل میں موجود مختلف مذاہب کے رہنماؤں کو بھی دعوت دی، جن میں مسیحی، یہودی اور دروز رہنما وغیرہ شامل تھے۔ ان رہنماؤں کے ساتھ ساتھ اس افطار ڈنر میں قادیانی نیٹ ورک اسرائیل کے صدر شریف عودے کو بھی مدعو کیا گیا، جہاں اس اسرائیلی قادیانی سربراہ نے نہ صرف اس ڈنر میں شرکت کی بلکہ افطار کے بعد ایک نماز میں مسلمانوں کی امامت بھی کروائی، جس کی تصویر آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 میں متحدہ عرب امارات نے باضابطہ طور پر اسرائیل کو تسلیم کیا، جس کے بعد دونوں ممالک میں سفارتی اور دیگر تعلقات کا آغاز ہوا، اور اس کے علاوہ کچھ دیگر ممالک نے بھی اسرائیل کو تسلیم کیا، اور یہ سب ایک معاہدے کے تحت کیا گیا جس کا نام ابراہیم اکارڈ ہے، جس کے مطابق ابراہیمی مذاہب کے پیروکار یعنی اسلام، مسیحیت اور یہودیت کے ماننے والے ممالک مل کر دنیا میں اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے ممالک کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ اور اب اسی معاہدے یعنی ابراہیم اکارڈ کو بنیاد بنا کر پاکستان پر بھی دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ قادیانی نیٹ ورک کے اسرائیل میں اس وقت بڑے مراکز موجود ہیں۔ اسرائیل کے علاقے کبابیر میں اس وقت قادیانی نیٹ ورک کا بڑا سینٹر موجود ہے، جو کہ اس وقت اسرائیل کی سرپرستی میں چل رہا ہے، جہاں مبینہ طور پر کئی 100 پاکستانی قادیانی کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عالمی میڈیا میں پاکستانی قادیانیوں کی اسرائیل کی فوج میں شامل ہونے کی خبریں بھی اکثر گردش کرتی رہتی ہیں۔ مشہور یہودی مصنف IT نعمانی نے بھی اپنی کتاب اسرائیل اور پروفائل میں اسرائیل کی فوج میں پاکستانی قادیانیوں کے شامل ہونے سے متعلق انکشاف کیا تھا۔ ناظرین، صہیونی قادیانی گٹھ جوڑ اور متحدہ عرب امارات کے افطار ڈنر میں اسرائیلی قادیانی کا شامل ہونا اور نماز کی امامت کروانے کے اس واقعے کے بعد کچھ دھندلی تصویریں واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یعنی اگر آپ نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو آپ کو قادیانیوں کو بھی مسلمان تسلیم کرنا ہوگا۔ وہ اسلام اور پاکستان دشمن قادیانی اور صہیونی نواز لابیز جو پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے ساتھ ساتھ مسلسل لابنگ بھی کرتے رہتے ہیں، یہ وہی صہیونی قادیانی سہولت کار ہیں جو کہ پاکستان میں قادیانی اجارہ داری قائم کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں قادیانیوں کو مسلمان بھی قرار دلوانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم OIC اور ان کی ذیلی تنظیموں کی جانب سے بھی قادیانیوں اور ان کے دیگر گروپس کو غیر مسلم قرار دیا جا چکا ہے۔ OIC کو بھی اس واقعے کا نوٹس لینے کے ساتھ ساتھ مسلمان ممالک کے حوالے سے قادیانی نیٹ ورک کے خلاف مؤثر حکمت عملی بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ میں یہاں پر اس واقعے کی شدید مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات کی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دنیاوی، معاشی اور سیاسی فوائد کے حصول کے لیے آپ نے مظلوم فلسطینی بھائیوں کو بھلا کر اسرائیل کو تو تسلیم کر لیا، لیکن ختم نبوت کے باغی یعنی قادیانیوں کو نوازنے یا ان کی سہولت کاری کر کے آپ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ویڈیو کا اختتام میں عظیم شاعر اور فلاسفر علامہ محمد اقبال رحم اللہ کے اس قول پر کروں گا کہ قادیانیت یہودیت کا چربہ ہے۔ حسن رانا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔